السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ اور جی ہم بھی ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے تو بتاتی چلوں کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے۔ بن رہا تھا آلو قیمہ اور یہاں پر بن رہے ہیں میری بیٹی کے نوڈلس، کیونکہ کھانا بننے میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا اس کو نوڈلس بنا کر دے دوں تھوڑے سے، تو جب تک کھانا بنے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، باقی رمضان کے لیے پریپ اسٹارٹ ہو چکی ہیں، ابھی کلیننگ اسٹارٹ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی سی جو ہے تیاری کریں گے کھانے کے حوالے سے، لیکن فی الحال کلیننگ اسٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ڈیپ کلین کرنے والی تھیں، ایکچولی ہیلپر سے میں نے ایک دو کام کروائے تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کے جو کام ہوتے ہیں اس کی مطلب بات صحیح ہوتی ہے، تو ہیلپر اس طرح سے نہیں کر پا رہی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ ہم خود ہی کر لیتے۔ تو یہاں پر ایگزاسٹ فین اور اس کے سائڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے، تو بس جب سے میں نے میڈ رکھی تھی نا تو میں نے سوچا تھا کہ وہ سارے مطلب اس طرح کے ایکسٹرا کام کر دیا کریں گی، لیکن ان سے نہیں ہوئے، تو پھر اب میں نے چھوڑ دیے تھے، مطلب میں ان کو مینٹین رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا ایک ساتھ ہی کروا دوں گی، لیکن نہیں ہو سکے، تو پھر اب یہ ہے کہ میں ایک ہی دفعہ اچھی طرح سے کلین کر کے اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں ہی اپنے ہاتھ سے مینٹین رکھا کروں گی۔ تو بس یہاں پہ کیبنٹس وغیرہ اسپرے ڈال کے اور صاف ہو رہے تھے، فینس وغیرہ صاف ہو رہے ہیں ویڈیو میں، بس یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھتے جائیے آپ ویڈیو اور انجوائے کرتے رہیں کاموں کو۔ اور میں نے سوچا کام کاج چلتے رہیں گے، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دماغ میں ایک چیز آئی تھی، تو سوچا کہ چلیں جی اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے تھوڑا سا۔ اور یہ ہے کہ کوئی اگر ایک انسان بھی اس سے کچھ سیکھ لیتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی کسی سے ظاہر سن کے ہی سیکھی ہیں چیزیں، اور کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، کچھ دیکھی دکھائی چیزیں ہیں، تو بس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اس ویڈیو کو دیکھ کر کوئی ایک انسان بھی کوئی اچھی بات سیکھتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چلیں جی، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بڑا انٹرسٹنگ سا، تو مطلب جتنی ویسے تو بات کی جائے اس پر کم ہے، لیکن جتنی ویڈیو ہے بات اتنی ہی کر پائیں گے۔ تو جو ٹاپک ہے وہ ہے جیلسی، حسد۔ تو حسد جو ہے نا، ویسے تو کہتے ہیں کہ جیلسی جو ہے نا بذات خود ایک بیماری ہے، اور ایسی ایک بیماری ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جس کا علاج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ہو جاتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم میں یہ بیماری ہے، لیکن نا اس کا علاج نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی، تو بس یہ اور بیماری کا کیا ہے، بیماری جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا، وہ کسی سامنے والے کو تو نقصان پہنچا نہیں رہی ہوتی نا، وہ تو آپ کو خود کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے تو سامنے والے کا تو کچھ نہیں بگڑا ہے نا، مطلب بگڑا تو آپ کا ہی ہے سب کچھ۔ تو جو جیلسی جن لوگوں کو ہوتی ہے، مطلب یہ بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے نا، تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کا بگاڑ دیا، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن اصل میں جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے۔ سامنے والے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے حسد رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی سے جیلسی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس سے رکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ انسان ہم سے جیلس ہے، یا یہ ہم سے جیلس ہوتا ہے، ہماری چیزوں سے جیلس ہوتا ہے، مطلب کسی بھی چیز سے، ہماری کامیابی سے جیلس ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے، تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر خود ہی جل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ جو حسد ہے اس سے ہم اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم کام کرنا شروع کر دیں گے، انفیکٹ ہم اس کا علاج ہی کروانا شروع کر دیں گے نا، اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں ہے، آپ نے خود ہی اس کا علاج کرنا ہے۔ تو یہاں میں دکھا رہی ہوں کہ یہ بسکٹس میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے، یہ چیز کریم ہے، اور یہ بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہیں، کہ آپ کوئی بھی اس طرح کے بسکٹس، کوئی سے بھی بسکٹ دینے کی بجائے آپ ایز اسنیک، تو بچوں کو اسنیک ٹائم پہ یہ والے بسکٹس دیں تو کچھ تھوڑا فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا جی، تو بیک ٹو دی ٹاپک، تو ایسا ہے کہ جیلس انسان جو ہے نا، وہ سامنے والے کی نعمتوں پر، اس کی کامیابی پر تو نظر ہوتی ہے اس کی، اور وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس تو یہ چیز بھی ہے، اس کے پاس تو یہ چیز بھی ہے، یہ اتنا کامیاب ہو گیا، مطلب یہ تو ہم نے بھی کیا تھا، یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ بھائی تو آپ کر سکتے تھے تو آپ کر لیتے نا۔ تو
وہ ہمیشہ مطلب وہ اسی سوچ میں مطلب کہ خود اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے وہ سامنے والے سے حسد کیے جاتا ہے اور اس صورت میں وہ خود کو مزید سے مزید تر گرائے چلا جاتا ہے، مزید سے مزید تر پریشانیوں کے دلدل میں خود کو دھکیلتا چلا جاتا ہے. کیونکہ کیا ہے کہ جب آپ اپنی نعمتوں کو تو سائڈ پہ رکھ دیں گے، وہ تو آپ کی نظر میں نہیں آئیں گی، اور سامنے والے کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، یا اسے جو کامیابی دی ہے، اگر آپ اس پر نظر رکھیں گے نا کہ یار اس کو تو یہ بھی دے دیا، اس کو تو یہ بھی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ اس پہ نظر رکھیں نا تو آپ یقین کریں کہ آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے، ہمیشہ ناخوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ بھی چھین لی جائیں. تو کوشش کریں کہ کسی سے حسد نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر سامنے والے کے پاس جس سے آپ حسد کر رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں جو چیز موجود ہے، وہ جو کامیابی اسے ملی ہے، یا چیزوں چھوٹی سی بات ہے، یہ چیزوں کی بات کر لی جائے، یا اگر اس کے گھر میں سکون ہے تو اس نے ایسا کیا کیا ہے جو اس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے یہ سوچنا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنی کوشش نہ کی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنی دعا نہ کی ہو سکتا ہے کہ آپ میں وہ ایبلٹی آپ نے پیدا نہ کی ہو نا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ سب کچھ ہو. تو آپ جو چیز دیکھیں، کسی کے پاس اگر آپ کوئی چیز دیکھیں تو اس کی خواہش کرنا، اس کی دعا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن اس بیٹھے بٹھائے کچھ کرنا کرانا تو نہیں، اور سامنے والوں کی نعمتوں سے آپ حسد کرتے رہنا تو یہ غلط چیز ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو سامنے والے کی کوئی چیز پسند آ رہی ہے، یا آپ سامنے والے کی کسی چیز سے متاثر ہیں، تو آپ اس چیز کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کے لیے دعا کریں. صحیح، اپنے آپ میں اتنی ایبلٹی پیدا کریں کہ آپ اس چیز کو حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ آپ کے گھر کا سکون ہے، چاہے وہ کوئی دنیاوی چیز ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ مطلب وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی کوئی کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کی چیز کے لیے آپ کوشش کریں. اچھا، اب بہت سارے لوگ یہ سن کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، مطلب ہم کوشش بھی کرتے ہیں، جو چیز سامنے والے کے پاس ہے ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم میں وہ ایبلٹی بھی ہے کہ ہم وہ چیز کر سکیں، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دے رہا. تو دیکھیں، ان سب چیزوں کو سائڈ میں رکھ کر ایک اور ان سب پر جو حاوی چیز ہے وہ نصیب بھی تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے نصیب بھی تو کوئی چیز بنائی ہے نا. تو اگر آپ کو ساری کوششوں، دعا اور سب چیزیں کرنے کے باوجود اگر وہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس میں یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اور یہ آپ کا نصیب ہے. ہر انسان کے نصیب میں ہر چیز نہیں ہوتی. آپ اگر جس دن آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان نعمتوں میں سے کوئی ایک چیز اس انسان کے پاس نہ ہو جس سے آپ حسد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جس انسان سے آپ حسد کر رہے ہیں، وہ چیز جو آپ کے پاس ہے اس انسان کی تمام نعمتوں پر بھاری ہو سکتا ہے نا. تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ ہمیشہ نیگیٹو ہو کر کیوں سوچتے ہیں؟ اور نیگیٹو ہو کر سوچنے سے کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں نا جی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی سے حسد کریں، آپ اس چیز کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس چیز کے لیے کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر پھر بھی نہیں ملتی تو آپ یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری ہے، اس چیز کو سوچ کر، اور یہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں لکھی، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی چیز ہمارے نصیب میں لکھی ہو، اس کا پیچھا چھوڑ دیں، اور اس انسان کا پیچھا بھی چھوڑ دیں. تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اچھا، اب بہت سارے لوگ دیکھیں یہاں پر ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم میں یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ہم تو نہیں کہتے بھائی کسی کو کہ تم اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ، اس کے پاس وہ، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے کہ آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں؟ تو پتہ چلانے کا نا صرف ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بہت چھوٹی سی ایک بات ہے کہ کسی نے آپ کو یہ آ کر بتایا ہے کہ جی
فار ایگزامپل کہ ہمارا رزلٹ مطلب اچھا آ گیا نا، تو آپ بھی فار ایگزامپل اسی گریڈ میں اور سامنے والا انسان بھی اسی گریڈ میں، تو آپ کو آپ کی فرینڈ نے آ کر بتایا کہ بھئی میرا رزلٹ تو یہ آیا ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کا رزلٹ تو اچھا آپ سے اچھا آ گیا ہے، تو آپ کے دل میں تھوڑی سی وہ آ جائے کہ یار یہ کیا، مطلب میں نے بھی اتنی کی تھی، میں نے سب کچھ میں نے بھی وہی کیا تھا، تو اس کا رزلٹ کیسے اچھا آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اتنی سی بھی اگر آپ کی چیز میں، آپ کے دل میں، دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے. اور یہ بیماری جب ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کم اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ خود نہیں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو میں بات کرتے کرتے میرے سامنے ویڈیو بھی آ رہی تھی، وائس اوور کر رہی تھی، تو یہ میری بیٹی جو ہے نا بعد میں صاف ہوئے پنکھے کو مزید صاف کر رہی تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ ماما نے ٹھیک سے صاف نہیں کیا، تو چلے جی میں اور مزید صاف کر دیتی ہوں. تو ویڈیو میں ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے. تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ سے. ویسے تو اس ٹاپک پر جتنی بات کی جائے کم ہے، اور بڑے مزے کا یہ ٹاپک ہے. جب میں سوچ رہی تھی کہ یار مطلب میں کس ٹاپک پہ بات کروں، کیا مطلب کوئی ایسا ٹاپک ہو ویڈیو میں، ایسی خواہ مطلب یہ بتاتے رہنا کہ یہ پکا رہے ہیں، یہ کھلا رہے ہیں، کیا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں، کسی ایسے موضوع پر بات کر لی جائے جس سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، یا کوئی اپنے آپ کو سمجھنے میں وہ ہو جائے کہ یار اپنے آپ کو بھی سمجھ لے کبھی کوئی نا. تو اچھا جی، تو اب یہ آپ کو جو ہے نا اس چیز کا آپ سیکھیں گے کیسے؟ یہ آپ کے گھر کے بڑوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نا ہمیشہ یہ تربیت دی گئی ہے. ہم بھی کبھی مطلب یہ کہ ہم سمجھدار جب نہیں تھے اس ٹائم پہ، ہم کبھی کبھار یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی اس کے پاس تو یہ ہے، یا ہمارے پاس نہیں ہے، یا اس نے تو ایسا کیا، یہ ہم تو نہیں کر سکے. تو یہ ہمارے بڑے جو تھے نا، وہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں فوراً سے یہ کہا کرتے تھے، نہیں بیٹا، ہمارے پیرنٹس جو ہیں کہ ایسا نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا نصیب الگ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو کسی سے حسد نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ سے اپنے ماں باپ سے یہ بات سنی ہے کہ ایک تو تکبر نہیں کرنا ہے، اور ایک حسد نہیں کرنا ہے. تو ہمیشہ تو یہ گھر کے بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کے دل میں، دماغ میں شروع سے یہ بات ڈالیں. یہ جو ہم ایگزامپلس دیتے ہیں نا بچوں کو کہ دیکھو وہ تو دیکھو اتنا اچھا رزلٹ لے کر آ رہا ہے، اور تمہارا رزلٹ کیا ہے، مطلب یہ ایگزامپلس نہیں بنتی ہیں دینا نا بچوں کو. آپ نے اپنے بچے کو ٹھیک کرنا ہے، آپ مطلب اسی کے بارے میں بات کر کے، آپ نے کسی دوسرے کے بارے، ایک تو دوسرے کے بچے کی آپ جب مثال دیں گے نا کسی کو، تو وہ بچہ بولے گا جاؤ بھائی نہیں کرنا ہمیں تو تو وہ تو وہیں مطلب اکڑ جائے گا نا کہ ہمیں نہیں کرنا. تو آپ نے اسے اسی کی مثالیں دے کر، اسی کو یہ کہہ کر سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ مطلب آپ کسی سے حسد نہیں کرو. یا اگر آپ یہ کہیں گے نا دیکھو وہ تو کسی سے حسد نہیں کرتا، وہ کتنا اچھا بچہ ہے، وہ کسی سے جیلس ہوتا ہے، تو وہ بچہ بولے گا جی اب ہم نے نہیں ماننی آپ کی کوئی بات نا. آپ کسی بھی بات کے بارے میں کہیں گے تو یہ چیزیں نا بچوں میں بچپن سے ڈالی جاتی ہیں، تو وہ بڑے ہو کر خود ہی جو ہے نا یہ چیزیں ان کے مطلب یہ ڈیٹا جو ہے نا ان کے اندر فکسڈ ہوتا ہے، تو کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے اور یہ چیز نہیں کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی زندگی بھی سکون میں ہوتی ہے، اور اس کی خود کی بچے کی زندگی بھی سکون میں ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا تھا جی ڈے 2 اسٹارٹ. اور ویکینڈ تھا تو یہاں پہ بن رہے تھے پراٹھے، چائے بن رہی تھی. اس کے علاوہ یہ میں دکھا رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ لے کر آئیں 5 ریال شاپ سے کچھ میں نے یہ آرگنائزر منگوائے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں منگوایا تھا، لیکن یہ آ گیا ہے تو چلیں اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر لیں گے. اس کے علاوہ ایک آئل کی بوٹل لے کر آئے تھے. تو میری آئل کی بوٹل ویسے میں نے آن لائن منگوائی ہے اب تک 2 دفعہ، جتنی بھی دفعہ منگوائی ہے میں نے کبھی 5 ریال شاپ سے نہیں لی، لیکن اس بار یہ لے کر آئے تھے، وہاں پر اویلیبل تھی. تو دیکھتے ہیں کہ کیسی نکلتی ہے. مجھے لگ رہا ہے اس کا اوپر کا اسٹیل کا زنگ وغیرہ نہ آ جائے، لیکن دیکھتے ہیں ٹرائی کر تو اچھا ہے. ویسے جب بھی میں نے منگوائی تھی آن لائن تو وہ خراب ہو گئی. تو یہ ہے کہ اب اس کو ٹرائی کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے. یہاں پر میں بنا رہی تھی چکن ٹکا، تو بس اس کے لیے میں نے چکن وغیرہ نکال لی تھی. آگے آپ پکچر میں دیکھیں گے جب بنے گا. تو یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے نا، تو آپ مطلب ان شارٹ آپ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اور اس سے جیلسی رکھنے کی بجائے آپ ان نعمتوں پر شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتیں ان لوگوں کی نعمتوں سے بہت زیادہ بہتر ہوں، بہترین ہوں، جو یا اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت بڑا اور بہترین دینے کا آگے آپ کو سوچا ہوا ہو جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو جی بس
بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے دن، نئے ویڈیو، نئے کاموں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔